نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا موضوع جو ہے اس کا عنوان ہے مقصد زندگی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ کس لیے دی ہے. ہم اس کائنات میں اپنے سامنے جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جو کچھ آج تک دیکھتے چلے آئے ہیں، جو اب دیکھ رہے ہیں اور جو آئندہ دیکھیں گے، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو خود سے خود بن گئی ہو. ہر چیز جو بھی ہمیں نظر آتی ہے اسے دیکھتے ہی ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے. مثلا یہ ٹیپ ریکارڈر اس وقت جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے، تو اسے دیکھ کر میں یا آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود ہی بن گیا ہے. یہ میز اور یہ کرسی جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود سے بن گئی ہیں. اسی طرح کائنات کی باقی چیزیں جو کسی انسان نے نہیں بنائی، وہ بھی خود سے نہیں بنی. اگر ایک ٹیپ ریکارڈر کو بنانے والا کوئی ہے، کسی کی ایجاد ہے، یہ کسی کی کاریگری ہے، یہ ایک کرسی اور میز کو بنانے والا اگر کوئی ہے جسے کارپینٹر کہا جاتا ہے یا بڑھئی کہہ سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح انسان کا بنانے والا، اس زمین اور آسمان کا بنانے والا بھی لازماً کوئی ہے. یہ بھی خود سے خود نہیں بن سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں، ان سب کے بنانے والے نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز کیا کام کرے گی، یہ چیز کس کے لیے بنائی گئی، اور بنانے والا ہی زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز کیوں بنائی گئی. مثلا جس نے یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا، جس کمپنی نے تیار کیا، جہاں کا یہ میک ہے، وہیں سے ساتھ ایک ہدایت نامہ یا ایک انسٹرکشن بک بھی آئی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں، یہ کیا کیا کام کرے گا، اینڈ سو آن. کوئی بھی مشین جو آپ خریدتے ہیں تو ان سب کے ساتھ آپ یہ لازمی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشین کس طرح کام کرے گی اور کس چیز کے کام آئے گی. اور اگر وہ مشین صحیح طور پر کام نہ کرے تو آپ اس کو کنڈم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں. ایک گلاس بے مقصد نہیں بنا، ایک کتاب بے مقصد نہیں بنی، یہ عمارت جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کمرہ بے مقصد نہیں. یہ روشنی جو اس وقت جگمگا رہی ہے، اس کے بھی یہاں لگائے جانے کا ایک مقصد ہے. آپ اس کمرے سے اگر باہر چلے جائیں تو آپ کو چمکتا ہوا سورج بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک کام کر رہا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ بچھی ہوئی پھیلی ہوئی زمین، یہ بھی بے مقصد اور بے معنی نہیں. غرض کہ آپ کسی بھی ایک چیز کو اٹھائیں اور کسی بھی ایک چیز کو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ضرور پوشیدہ ہے. جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا، نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں
کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب انسان کے لیے بنی ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا گیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ تو وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے بنی، انسان کی خدمت میں ہیں، وہ سب تو اپنا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہوں اور ان کے بنائے جانے کی کچھ نہ کچھ غرض ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جیسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل، دماغ اور بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بے مقصد ہو، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ آپ اگر کسی راستہ چلتے انسان سے یہ پوچھیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کہے میں تو نہیں جانتا میں کہاں سے آ رہا ہوں، پھر آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے اور وہ کہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے جانا کہاں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا احمق انسان ہے جسے یہ نہیں پتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے اور جسے یہ نہیں معلوم کہ اسے جانا کہاں ہے، تو یہ سفر کس لیے کر رہا ہے، یہ دھوپ میں مارا مارا کیوں پھر رہا ہے، یہ اپنی گاڑی کا پیٹرول کیوں ضائع کر رہا ہے، اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی منزل کہاں ہے اور اسے پہنچنا کہاں ہے۔ ایک عام سڑک پر چلنے والے انسان کو اگر اپنی منزل کا علم نہ ہو، اپنے گھر کا پتہ معلوم نہ ہو، تو آپ اس کے پاگل ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن کیا کہنا ان انسانوں کے بارے میں کہ جو اس بارے میں نہ جانتے ہوں یا اس بارے میں نہ سوچتے ہوں یا احساس نہ رکھتے ہوں اور کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہ کریں کہ وہ کہاں سے آئے، کیوں آئے اور انہیں کہاں جانا ہے۔ ایک شخص جو ایک جہاز میں سوار ہونے کے لیے جا رہا ہے اور سارے مرحلے طے کر کے جہاز میں پہنچ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کہے مجھے تو نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں کراچی جا رہا ہوں، اور واقعی وہ کراچی جا رہا ہو۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کراچی کس لیے جا رہے ہیں، کیا غرض ہے آپ کے جانے کی، تو وہ کہے کہ بس ایسے ہی جا رہا ہوں، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ اس شخص کی سوچ سمجھ کے بارے میں پریشان ہوں گے تھوڑے سے کہ یہ شخص اتنا مہنگا ٹکٹ خرید کر، اتنی زحمت اٹھا کر، کئی سو میل سفر کر کے جہاں جا رہا ہے وہاں جانے کا اس کو مقصد ہی نہیں پتا۔ پھر آپ اس سے پوچھیں رہنا کہاں ہے، وہ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں نے سوچا ہی نہیں میں نے کہاں رہنا ہے، کوئی اچھا ٹھکانہ مل جائے گا یا برا ملے گا مجھے کچھ خبر نہیں۔ تو ایسے بے خبر انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک انسان اپنی ابتدا سے، اپنی انتہا سے واقف نہیں اور اپنے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نہیں جانتا، تو وہ انسان بھی اپنی آخری منزل پر صحیح کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے جس سے وہ اپنی منزل پر بخیریت و عافیت پہنچ جائے، اور اس کے سامنے مقصد واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر کیوں جا رہا ہے، تو وہی شخص وہاں جا کر اپنا کام بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے بارے میں غفلت اختیار کرے یا ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرے تو اس کی ساری انرجی، اس کا سارا سرمایہ، اس کا وقت، اس کی ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس نے بھیجا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد جب ہر شخص چلا جا رہا ہے کسی اور منزل کی طرف، کیونکہ ہمارے سامنے آج تک کوئی ہمیشہ نہیں رہا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی فقیر،
سب کے سب یہاں سے جاتے رہے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں لازماً جانا ہے۔ وہ دنیا کیسی ہے، وہاں کا ٹھکانہ کیسے ہے، وہاں رہنے کا انتظام کیا ہے، وہاں کھانا پینا کیسے ہوگا، وہاں آرام اور راحت کے طریقے کیا ہوں گے، اور وہ آرام وہاں میسر کیسے آ سکتا ہے، کن چیزوں سے وہاں خوشی حاصل ہوتی ہے، کن چیزوں سے وہاں مصیبت آ سکتی ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور صرف معلوم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں وہ سارے طریقے اور وہ سارے ذرائع اختیار کرنے چاہیے اور وہ سارا سرمایہ اکٹھا کر لینا چاہیے جس سے ہمیں آخرت کا یا دوسری دنیا کا راحت اور آرام اور سکون میسر آ سکے۔ اگر کوئی شخص اس سوچ کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ اپنی ابتدا اور انتہا کے بارے میں بے خبر ہے، غافل ہے، بے فکر ہے، سوچتا ہی نہیں، بس زندگی کو ایک کھیل تماشا اس نے بنا رکھا ہے اور موت کے بلاوے پر دوسری دنیا میں جا پہنچتا ہے، تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح بے خبر اور غافل ہو کر زندگی بسر کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو احساس دلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا؟ عبث کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی عبث پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ہماری طرف تمہاری کوئی واپسی نہیں، تمہیں واپس نہیں آنا، تمہیں واپس آنا ہے، تم بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ انسان کے بارے میں بھی اور کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا، جسٹ فار انجوائمنٹ پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کی ایک انتہا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے، ہر موجود وجود کا ایک خاتمہ ہے، ہر وجود ایک عدم میں بدل جائے گا، ہر چیز اپنے انجام کی طرف دوڑ رہی ہے، ہر سفر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک ایک دن اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو دنیا میں آیا اپنی زندگی کا ایک ایک دن گزار کر ایک ایک سٹیپ طے کرتے ہوئے اس پہ چڑھتے ہوئے ایک آخری منزل تک پہنچنے والا ہے۔ وہاں پہنچ کر کیا ہوگا کون بتائے گا ہم کو؟ وہی جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا؟ نہیں، بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورۃ التکاثر آپ سب پڑھ چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اس کے معنی۔ اس میں آخر میں کیا آتا ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس دنیا میں تمہیں جو کچھ دیا گیا تھا تم نے اس کو استعمال کس طرح کیا۔ اب آپ پھر دیکھیں کہ ہمیں پھر اس سوال پر پہنچنا ہے کہ جیسے کوئی بھی ایک معمولی چیز جو بنائی جاتی ہے، جو تخلیق کی جاتی ہے، تو ساتھ ہی اس کی تخلیق کا مقصد بتایا جاتا ہے۔ مثلا اس ٹیپ ریکارڈر کو بنانے والوں نے اس کا مقصد بتایا کہ یہ آواز کو اپنے اندر ریکارڈ کر لے گا اور اگر آپ اس سے دوبارہ سننا چاہیں تو دوبارہ سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ٹیپ ریکارڈر بھی ہوتے ہیں کہ جو آواز اپنے اندر بھر نہیں سکتے، پہلے سے بھری ہوئی آواز کو آپ کو سنا دیں گے۔
अब आप देखें कि किसी भी चीज का मकसद कौन बताता है? जिसने उस चीज को बनाया हो। हमें भी अपनी जिंदगी का मकसद किससे पूछना है? हमें इस दुनिया में क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज हमारे फायदे की है, क्या चीज हमारे नुकसान की है, ये हमें कौन बताएगा? क्या हमारे वालिदैन बताएंगे? हमारा माशरा बताएगा? हमारा दिल बताएगा? हमारी अकल बताएगी? कौन बताएगा? किसका हक है कि हमें बताए कि हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज नुकसानदेह है? इसमें सबसे बड़ा हक किसका है और सबसे सच्ची बात किसकी हो सकती है? उसी की जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, जिसकी हम मखलूक हैं, जो हमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, जो हमारा सबसे ज्यादा खैरख्वाह है। आप देखें कि जो चीज कोई बनाता है उसे उस चीज से बड़ा प्यार होता है। माँ बाप अगरचे अपनी औलाद को खुद बनाते नहीं, जन्म देते हैं, तो आप देखें कितना प्यार करते हैं उससे, कितनी मोहब्बत होती है मां के दिल में अपने बच्चे के लिए। इसी तरह आप एक तस्वीर बनाते हैं तो खैर वो कैसी ही क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक बदसूरत से बदसूरत बच्चा मां को बड़ा ही खूबसूरत लगता है, तो एक बदतरीन पेंटिंग भी आर्टिस्ट जिसने बनाई उसको बहुत अच्छी लगती, वो उसमें भी कोई आर्ट की बारीकियां तलाश कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाद में भद्दी भद्दी तस्वीरें हैं, उनकी लाखों में कीमत होती कि उसके अंदर कोई ऐसी खसूसियत बता दी जाती है कि जो सबको बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो कोई भी काम करने वाला अपनी किसी की हुई चीज को, आप देखें कि कभी आपने रोटी बनाई होगी शुरू में, तो क्या होता है, एक बनाई तो जल गई, दूसरी बनाई तो कच्ची रह गई, तीसरी बनाई तो वो गोल ना हुई, तो हर रोटी उतार के आप कहते हैं कि मैं खुद खा लूंगी। क्यों? इसलिए कि आप नहीं चाहते कि कोई कहे कि ये क्या बनाया तुमने। आप किसी को नहीं देते, आप कहते हैं मैं खुद ही खा लूंगी। आखिर कितनी खाएंगे आप, लेकिन आपको वो बुरी नहीं लगती। वही चीज जब आप किसी के सामने पेश करते हैं तो वो उसमें कई नक्स निकालते हैं। तो अपनी बनाई हुई चीज हर एक को बड़ी प्यारी होती है। अल्लाह को भी अपनी तख्लीक से, अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है। वो कतन ये नहीं चाहता कि मेरे बंदे भटके, परेशान हों, दुख उठाएं, तकलीफ उठाएं। इसके लिए उसने अपने बंदों की हिदायत का इंतजाम किया। हर दौर में पैगंबर भेजे, रहनुमा भेजे, किताबें भेजी, इस्लाह करने वाले लोग भेजे, ताकि मेरी तख्लीक, मेरे बंदे, मेरे प्यारे मेरे बताए हुए रास्ते पर आकर अमन व अमान की जिंदगी बसर कर सके। अब आप देखें कि अल्लाह ताला से हम कैसे राब्ता करें कि वो हमें बताए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खैरख्वाह तो वो है ना हमारा। बाज़ औक़ात आप देखें कि हमारे वालिदैन हमें कोई बात कहते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन हमें वो भला नहीं लगता। अमूमन आप देखें कि बच्चों को जब माँ बाप कहते हैं पढ़ो, तो बच्चे क्या कहते हैं, अब हर वक्त यही कहते हैं पढ़ो पढ़ो, उनको वो बात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप औलाद का फायदा चाहते हैं, आपको अपना फायदा उसमें नजर नहीं आता, आप उससे तंग पड़ते हैं, आप उससे परेशान होते हैं, आप अपोज करते हैं माँ बाप की बात को। अब आप देखें कि क्लैश हो गया ना, माँ बाप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, अब किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए। कुछ माँ बाप की मान जाते हैं, कुछ अपने दिल की मानते हैं, नतीजा दोनों का ही मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात माँ बाप कुछ कहते हैं, सोसाइटी कुछ और कह रही होती, बाहर का माहौल कुछ और कहता है। अब आपको बड़ा बुरा आता है कि माँ बाप ये क्यों कह रहे हैं और सोसाइटी ये क्यों कह रही है। तो अमूमन क्या होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो माँ बाप की बजाय सोसाइटी के हाथ चढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखेंगे कि घरों में आपको कुछ बताया जाता है, बसा औक़ात स्कूल्स में जाते हैं तो आपको कुछ और वैल्यूज बताई जाती हैं। ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में आप देखें, कहीं एक चीज को अच्छा समझा जाता है, कहीं दूसरी चीज को बुरा समझा जाता है। एक माशरे में जहेज को लानत समझा जाता है, दूसरे माशरे में जहेज को बड़ी अच्छी चीज समझा जाता है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती। कहीं पर आप देखें कि मिर्चों को बहुत पसंद किया जाता है, कहीं मिर्चों के बड़े नुकसान बताए जाते हैं। किसी जगह पर गंदम खाई जाती, कहीं चावल बड़ा पसंद किया जाता है।
تو جتنے ذہن ہیں، جتنی سوچیں ہیں، جتنی خواہشات ہیں، جیسے جیسے معاشرے ہیں، ماحول ہے، ہر ایک اپنی من پسند بولی بول رہا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنی پسند ناپسند بتا رہا ہے۔ ایسے میں انسان کبھی ایک طرف چلتا ہے، کبھی دوسری طرف چلتا ہے، کبھی ایک کام کرتا ہے، کبھی دوسرا کرتا ہے۔ انسان کبھی اپنے عقل، اپنے تجربے، اپنے مشاہدے کے ساتھ مختلف نتیجوں تک پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک چیز کی ریسرچ میں بعض اوقات سال ہر سال لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے سائنسدانوں کو ایٹ لیسٹ 50 ایئرز کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ 50 سال بعض اوقات ایک چیز پہ تحقیق ہوتی ہے، جب جا کے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، کچھ دن کے بعد وہی نتیجہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی ہی عقل کو، جسے عقل کل سمجھتا ہے، خود ہی پھر ریگریٹ کرتا ہے اور اس کو واپس لے لیتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو انسان کو اللہ نے آزادی دی کہ اپنے کھانے کے طریقے، اپنے پہننے کے، اپنے دلچسپیاں خود طے کر لو، لیکن کچھ رہنمائی ایسی ہے کہ جو تم اپنے عقل، اپنے تجربے، اپنے مشاہدے سے نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اس میں انسان کو ہزاروں سال کا عرصہ درکار ہے۔ مثلا شاید آپ کو میں نے بتایا ہو کہ کارل مارکس جو تھا، اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال اس طرح گزارے کہ ہر روز صبح لائبریری میں وہ جاتا تھا اور رات ہونے تک اسی کمرے کے اندر رہتا تھا، اور مستقل طور پر وہ پڑھتا رہا۔ کئی سال پڑھنے کے بعد جب وہ اس قابل ہوا کہ کچھ لکھ سکے، تو اس نے اپنی ایک ہی کتاب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشیات کا ماہر تھا، ایک ہی کتاب خزانے کے موضوع پر لکھی، اور ابھی وہ مزید کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ اسی کرسی پہ بیٹھ کے جس پہ وہ 25 سال سے پڑھ رہا تھا، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کتاب ہاتھ میں تھی، اس کی روح پرواز کر گئی، اور وہ سارا علم اور عقل اور تجربہ اور وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے 25 سال، 30 سال، 40 سال کے مشاہدے سے ایک بات کہتا ہے، ایک کتاب لکھتا ہے، تو اتنے میں حالات بدل چکے ہوتے ہیں، ایک نئی جنریشن سامنے آ چکی ہوتی ہے۔ وہ جو پچھلی نسل کے تجربات ہوتے ہیں وہ اگلی نسل قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ اور اس طرح انسانیت مسلسل تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کھانے پینے، اوڑھنے، سردی گرمی سے بچنے، صحت تندرستی کے معاملے میں تو آپ ایسی چیزوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ نے دیکھا کہ ایک جراثیم انسان کو نقصان دیتے ہیں، تو ایک ایسی چیز ہے جسے سب مان لیں گے، اور پھر ایک نسل کا تجربہ جو ہے وہ آئندہ نسل کو فائدہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو انسان کی روح سے متعلق ہے، انسان کی خوشی سے متعلق ہے، انسان کے اطمینان اور سکون سے متعلق ہے، وہ اللہ کے سوا حقیقی معنوں میں کوئی نہیں سمجھتا۔ انسان کی نفسیات اتنی گمبھیر چیز ہے کہ اس کی حقیقت آپ دیکھیں کہ ہمارا دل، ہمیں خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک ہی وقت